بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نائلہ، آج کھانا تم نے بنانا ہے، اس لیے پہلے کھیر بنا لو، پھر کچن سنبھال لینا۔ میں اپنے کمرے میں بڑی فرصت سے لیٹی ہوئی تھی جب ساس نے کمرے میں جھانک کر ہانک لگائی۔ اتنا بول کر وہ واپس چلی گئی، جبکہ میں ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری ساس مجھ سے بہت ہی کم مخاطب ہوتی تھی، اگر بات کرتی بھی تو بہت ہی کم۔ میں نے کڑ کر سوچا کیا تھا اگر وہ یہی بات پیار سے کر لیتی۔ دل ہی دل میں کڑتی میں ساس کے کمرے میں چلی گئی، جہاں وہ کروشیے سے کچھ بنا رہی تھیں۔ اماں، کیا بنانا ہے آپ بتا دیں، کھیر بعد میں بھی پکتی رہے گی ورنہ کھانے میں دیر ہو جائے گی۔ میں نے تو صحیح بات کی تھی، مگر اس بات پر ساس کو پتنگے لگ گئے۔ ارے بی بی، میں سمجھتی ہوں سب تمہاری دماغی پھرتیاں۔ تم کھیر سے پہلے کھانا پکانے کی بات اسی لیے کر رہی ہو نا کہ لوگوں میں مجھے بدنام کر سکو کہ میری ساس نے تو کھیر بھی نہ پکوائی، سیدھا ہی کھانا پکانے پہ کھڑا کر دیا۔ میں ساس کی بات سن کر ششدر رہ گئی۔ بھلا ایسا تو میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا، پھر ساس کو کیوں یہ بات ستانے لگی؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ اگر کوئی جواب دیتی تو یہ بات واپس میرے ہی گلے میں پڑتی، اس لیے چپ چاپ کچن میں آ کر دودھ ابال کر کھیر پکانے رکھتی۔ اب سبزی تو وہی بنانی تھی جو ساس کہتی، مگر وہاں جانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، سو چپ چاپ کھیر بنانے لگ گئی۔ کچھ دیر بعد رضوان آئے، ان کے ہاتھ میں سبزی والا شاپر تھا جسے وہ کچن میں رکھ کر کمرے میں چلے گئے۔ مجھ سے بالکل بھی مخاطب نہیں ہوئے۔ ایک تو پہلے میں کڑ رہی تھی، اوپر سے شوہر کی اس حرکت پر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ سارے گھر والوں کے حالات بہت خراب تھے۔ اگر کہا جائے کہ ایک سے بڑھ کر ایک مقابلے پر پاگل پن کا مظاہرہ کر رہے تھے تو یہ بالکل درست تھا۔ میری ساس کا تو میں بتا ہی چکی ہوں، حالانکہ میں ان کی پسند سے اس گھر میں آئی تھی، لیکن وہ تو مجھے بالکل ہی گھاس نہیں ڈالتی تھیں، گویا میں زبردستی ان پر مسلط ہوئی ہوں۔ میرے شوہر، جنہیں بس اپنی ضروریات کے لیے مجھے پکارنا آتا تھا کہ کھانا لا دو، کپڑے پریس کر دو، بس ان کے لیے میری حیثیت ایک ملازمہ کی سی تھی۔ اور تیسرا فرد تھی میری نند، جس پر مجھے بعض اوقات ہنسی اور کبھی کبھار غصہ بھی آتا۔ وہ ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی، کبھی باہر نکلنا ہی گوارا نہیں کرتی تھی۔ ساس اسے کھانا، پانی اور ضرورت کی ہر چیز کمرے میں ہی پکڑاتی تھی۔ میری شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے، مگر آج تک میں نے اس کی بالکل بھی شکل نہیں دیکھی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی۔ شادی سے اگلے روز میری ساس نے مجھے باقاعدہ گھر کے ایک کونے میں بنے کمرے کے قریب لے جا کر کہا، یہاں میری بیٹی ریحانہ رہتی ہے، تم اس پورے گھر میں کہیں بھی گھوم پھر سکتی ہو، کچھ بھی اپنی مرضی سے کر سکتی ہو، مگر تمہیں میں بالکل بھی اجازت نہیں دوں گی کہ تم اس کمرے کے قریب بھی جاؤ، اسی لیے یہاں سے دور رہنا۔ جس دن تم نے اپنی حد پار کی تو سیدھا اپنے گھر طلاق لے کر جاؤ گی۔ مجھے ساس کی بات بڑی عجیب لگی، لیکن میں ایک دن کی دلہن تھی، اپنی ساس سے اس متعلق سوال بھی کیا کرتی، سو چپ کر کے ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ شام کو جب سارے مہمان گھروں کو چلے گئے تو میں نے فرصت دیکھ کر رضوان سے پوچھا کہ آپ کی بہن شادی میں نہیں دیکھی میں نے، اور کسی نے اس کے متعلق پوچھا بھی نہیں۔ رضوان کو میں نے ایک دم سے غصے میں آتے دیکھا۔ وہ مجھے ایک کونے میں لے جا کر بولے، نائلہ، آئندہ میں تمہارے منہ سے اپنی بہن کا ذکر نہ سنوں۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اماں نے جن باتوں کا سمجھایا ہے ان پر عمل کرو اور دور رہو۔ اگر تم نے دوبارہ اس کے متعلق پوچھا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر جانا ہوگا۔ ساس کی باتوں پر تو مجھے تعجب ہوا تھا اور شوہر کی باتوں پر غصہ آیا تھا۔ بھلا اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ کوئی اس لہجے میں بھی بات کرتا ہے؟ لیکن یہی تو مسئلہ تھا کہ میں نئی نویلی دلہن تھی، سو چپ چاپ شوہر کی تلخ باتوں کو بھی حلق سے اتار کر برداشت کر لیا۔ اس روز کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ نند کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی۔ مجھے اپنا رشتہ پیارا تھا، نہ کہ وہ تجسس جس کے پیچھے میں اپنا گھر گنواتی، سو چپ سادھ کر گھر میں مصروف ہو گئی۔ ساس نے مجھ سے 3 ماہ کوئی کام نہیں کروایا، سارا کام خود کرتی۔ میرے شوہر بھی سارا دن گھر میں بیٹھے رہتے، دل چاہتا تو دوستوں کے پاس چلے جاتے۔ میں نے اکثر رضوان سے پوچھا کہ گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے، تو وہ کہنے لگے، تمہیں اس سے کیا، جہاں سے بھی چلے، تم آم کھاؤ، گٹھلیاں مت گنو، ویسے میری کچھ زمین ہے، بس اس کا ٹھیکہ آ جاتا ہے۔ رضوان نے اپنے جواب پر میری بجھتی شکل دیکھی تو کچھ سوچ کر بولے۔ میں وہاں فقط کندھے اچکا کر رہ گئی۔ اب تو میں نے قطعی طور پر خود کو گھر کے تمام معاملات سے الگ کر لیا تھا۔ وہ پہلا دن تھا جب ساس نے خود مجھے کھانا پکانے کا بولا، اس کے بعد سے اس گھر پر میرا پورا اختیار ہو گیا۔ لیکن میں پھر بھی کبھی کبھار سوچتی کہ نند کیسے اتنے ماہ ایک ہی کمرے میں بند رہ سکتی ہے، اسے بھی تو کوئی ہوا خوری کی ضرورت ہوتی ہوگی، مگر مجال ہے کہ وہ لڑکی اپنا چہرہ بھی دکھاتی ہو۔ لیکن پھر شوہر کی تنبیہ یاد آتی تو میں خود پر قابو پا لیتی۔ اس گھر میں ایک بات اور بھی تھی جو کہ بے حد عجیب تھی۔
ہمارے گھر کے باہر اکثر رش لگا رہتا تھا۔ مجھے رضوان باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں چاہوں گا تو میں کے لے جاؤں گا، اس کے علاوہ تم باہر نہیں نکلو گی۔ مجھے اپنا گھر بسانا پسند تھا تو اس بات پر قائم رہی، جبکہ ان 3 ماہ میں ایک مرتبہ بھی گھر واپس نہیں گئی۔ لیکن مجھے رش کا اندازہ اس لیے تھا کیونکہ میرا سسرالی گھر گلی کے ایک سنسان گوشے میں تھا۔ اس کے ارد گرد جتنے بھی گھر تھے وہ سبھی زیر تعمیر تھے۔ صبح کے وقت وہاں کوئی درجن مستری ہی ہوتے تھے، ورنہ رہائشی علاقہ اس سے تھوڑا آگے جا کر شروع ہوتا تھا۔ رات کے وقت وہاں تھوڑا سا بھی شور اچھا خاصا سنائی دیتا تھا، لیکن جیسے ہی رات کے 9-10 بجتے ہمارے گھر کے باہر ایک دم سے شور میں ڈوبی ہلکی ہلکی بنبناہٹیں شروع ہو جاتی، جیسے بہت سے لوگ یہاں کسی کام سے کھڑے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ رضوان کو بولا کہ باہر جا کر دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ لوگ جمگٹا لگا کر کھڑے ہیں، مگر جب میں ایسی بات کرتی وہ طیش میں آ کر کہتے سو جاؤ، آدھی رات کو تمہیں بلا وجہ کا شور سنائی دینے لگ جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہاں ہے آواز ہے؟ لیکن مجھے شور بڑے آرام سے سنائی دیتا۔ میں زور دے کر بولتی سنے تو لگتا ہے کافی لوگ جمع ہیں، مگر وہ کان لگا کر سننے کے بعد کہتے وہم ہے تمہارا، کوئی شور وور نہیں ہے۔ میں بھی سر جھٹک کر لیٹ جاتی، مگر وہ شور 2-3 بجے تک جا کر کہیں بند ہوتا تھا۔ جب ایسا 3-4 مرتبہ ہوا اور رضوان نے میری بات پر یقین نہیں کیا تو میں ساس کے پاس چلی گئی، انہیں جا کر کہا کہ اماں آپ کو شور سنائی دے رہا ہے جیسے باہر بہت سے لوگ جمع ہو۔ مگر ساس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کون سا شور؟ بہو تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ لگتا ہے ابھی تک تمہارا دماغ کچن کے برتنوں میں ہی الجھا ہوا ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ، میری بھی بلا وجہ نیند برباد کی۔ ساس نے پہلے تو آرام سے بات کی، مگر آخر میں تلخی سے بولی تو میں گو مگو کی کیفیت میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں اور بھی کوئی ہوتا تو شاید میں اس سے بھی شور کی تصدیق کرتی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا، سو میں اپنا وہم سمجھ کر سو گئی۔ اگلی صبح اٹھی تو ساس نے رضوان سے کہا جا کر اپنی بیوی کو دم کروا لینا کہیں سے، اسے خواہ مخواہ کا شور سنائی دیتا ہے۔ اس بات پر رضوان بری طرح کھنکھارے اور منہ چھپا لیا۔ ہاں ماں مجھے بھی کہتی ہے، چلیں تعویذ لے آؤں گا اس کے لیے۔ میں اپنی جگہ چپکی سی بیٹھی رہی۔ اب مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ میں بیمار ہوں اور مجھے واقعی کوئی دم درود چاہیے، لیکن میں انتظار ہی کرتی رہ گئی، مگر رضوان نے ایسا کچھ نہیں لا کر دیا۔ 3 ماہ بعد میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو ساس نے گھر میں ہی دائی کو بلوا کر میرا حاملہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ یہ خبر سن کر میں بہت خوش تھی، لیکن مجھ سے بھی زیادہ خوش میری ساس تھیں۔ البتہ رضوان کے چہرے پر بے چینی تھی، گویا وہ خوش ہونا بھی چاہتے تھے اور نہیں بھی۔ رات کو جب ہم کمرے میں جانے لگے تو ساس نے رضوان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ میں بظاہر تو کمرے میں جا چکی تھی، لیکن ان کے پیچھے ہی ساس کے کمرے سے باہر کھڑی ہو گئی۔ وہاں مجھے کوئی بھی بات واضح طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن کچھ گھٹی گھٹی باتیں کانوں میں ضرور پڑی، جس میں رضوان اپنی ماں سے بحث کر رہے تھے۔ وہ انہیں کسی بات سے منع کر رہے تھے، لیکن ساس انہیں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ بچہ بہت ضروری ہے، تمہیں قربانی دینا ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ مگر رضوان جھنجھلا کر کہتے امی وہ میری اولاد ہے، کیسے دے دوں قربانی؟ یا تو میں اسے پیدا نہیں کروں گا یا آپ اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ میں اتنا ہی سن پائی۔ اس کے بعد رضوان شاید کمرے سے باہر آ رہے تھے تو میں بھی بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن ان دونوں کی گھٹی گھٹی باتوں نے میرا ایک دم سے دم گھونٹ دیا تھا۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، اوپر سے رہ رہ کر پسینے آ رہے تھے، یعنی میرے بچے کی قربانی۔ لیکن کیوں؟ ایسا کیا ہے جو ساس چاہتی ہے اور شوہر نہیں چاہتے؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا، لیکن کافی دیر مجھے کمرے میں ہو گئی تو میں نے باہر نکل کر دیکھا رضوان گھر پر نہیں تھے۔ میں بھی چپ چاپ کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ پوری رات میں نے جاگ کر گزاری، رہ رہ کر میرے دل میں خدشات ابھرنے لگے۔ پوری رات کی سوچوں کا نتیجہ صبح یہ نکلا کہ میں نے یقین کر لیا کہ رضوان یہ بچہ نہیں چاہتے، لیکن ساس کو اپنا پوتا چاہیے۔ شوہر سے لاکھ محبت ہونے کے باوجود مجھے ساس اچھی لگ رہی تھی، جسے کم از کم میری ممتا کا تو خیال تھا۔ میں نے اگلے روز ساس کے لیے خوب دل لگا کر کھانا تیار کیا، ساتھ ہی ان کے پیر بھی دبانے بیٹھ گئی، جس پر انہوں نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا۔ جب میں کھانے کے برتن لے کر وہاں سے جانے لگی تو انہوں نے مجھے پکار کر کہا بہو کیا اب بھی تمہیں رات کو روز شور سنائی دیتا ہے؟ ساس کے منہ سے یہ بات بڑی غیر متوقع تھی، مگر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ وہ شور اب بھی مجھے ڈراتا تھا، لیکن فرق اتنا تھا کہ میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کرتی تھی۔ یہ تو تمہارے ہونے والے بچے پر اثر انداز ہوگا۔ میں نے رضوان کو بولا تھا تمہیں دم کروا دے، مگر اس نے نہیں سنی۔ چلو خیر، تم پریشان مت ہونا، میں کچھ کرتی ہوں۔
میں بے یقینی سے وہاں سے چلی آئی کیونکہ ایسے تعجب کا اظہار انہوں نے پہلی مرتبہ کیا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ ہی ایسے گلے سڑے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوتی تھیں۔ میرا آج کا دن بڑا خوشگوار تھا، یعنی میری ساس گھر میں میری حیثیت کو قبول کر رہی تھیں۔ دوپہر کو کہیں جا کر رضوان گھر واپس آئے۔ میں نے ان سے دانستہ کوئی بات نہیں کی کیونکہ مجھے ان کی خود غرضی پر غصہ آ رہا تھا۔ کیسے میرے بچے کے پیچھے پڑے تھے جبکہ وہ بھی تو باپ بننے والے تھے۔ لیکن رضوان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں ان سے بات کروں یا نہ کروں، وہ اپنی کسی پریشانی میں الجھے ہوئے تھے، سو انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ میں اپنے کاموں میں مصروف رہی، لیکن جب وہ ساس کے کمرے میں گئے تو ان ماں بیٹا کے درمیان مزید ایک مورکا ہوا۔ لڑنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی، مگر میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ البتہ اتنا تو جان چکی تھی کہ وجہ میری اولاد ہوگی۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں بعد جب وہ باہر نکلے تو تھکے ہارے تھے۔ کچن میں آ کر مجھ سے پانی مانگا اور جیب سے ایک تعویذ نکال کر میرے حوالے کرتے ہوئے بولے، یہ اماں نے دیا ہے، پیٹ پر باندھ لینا، تمہارے بچے کے لیے ہے۔ میں ان سے مزید کچھ پوچھتی، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے گھر سے دوبارہ باہر جا چکے تھے۔ لیکن مجھے اس بات کا افسوس نہیں تھا، بلکہ خوشی تھی کہ انہوں نے ماں کی بات مان لی ہے اور اب میری اولاد کو قبول کرنے کے لیے راضی ہیں۔ اوپر سے تعویذ بھی مجھے اپنے ہاتھوں سے لا کر دیا ہے۔ انہی چند لمحات میں میرا دل اپنے شوہر سے مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا اور میں نے بخوشی اس تعویذ میں لمبی سی ڈوری ڈال کر اپنے کمر کے گرد باندھ لیا۔ مجھے یقین تھا اب میری اولاد کو کوئی بری نظر نہیں لگ سکتی اور وہ اس دنیا میں ضرور آئے گا۔ اگلے روز میں نے ساس سے کہا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اتنے روز ہو گئے میں نہیں گئی۔ ساس نے کہا کہ بچے کے ساتھ باہر جاؤ گی تو مسئلہ ہوگا، تمہیں تو پہلے بھی کوئی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اسی لیے چپ کر کے گھر میں بیٹھو۔ مگر میں اپنے دل کا کیا کرتی جو امی ابو سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں نے ساس سے کہا کہ میں وہاں رات نہیں رکوں گی، مگر مجھے جانے دیں۔ ساس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم کل چلیں گے، صبح 6 بجے تیار رہنا اور 12 سے پہلے واپس آ جائیں گے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، ایسے دوسرے جی سے ہو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی میں تمہیں۔ میں ایک دم سے خوش ہو گئی کیونکہ ساس کا رویہ میرے ساتھ دن بدن نرم ہوتا جا رہا تھا اور وہ میرا بے حد خیال رکھنے لگی تھی۔ اب اگر چاہے میکے میرے ساتھ جا رہی تھی تو اس میں بھی ان کی فکر چھپی تھی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ویسے بھی مل تو انسان 5 منٹ میں سکتا ہے، تو یہ تو پھر بھی 6 گھنٹے تھے۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے اپنے کمرے میں جانے لگی تو میری نظر اپنی نند کے الگ تھلگ بنے کمرے پر پڑی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا کیونکہ ہمارے سارے گھر میں بہت سے پودے تھے، مگر نند کے کمرے کے باہر صرف جھاڑ جھنکار پڑے تھے اور ایسا کھنڈر سا کمرہ تھا کہ دن میں بھی وحشت ہوتی تھی۔ مجھے کیا، سر جھٹک کر میں کمرے میں آئی تو رضوان بھی تھے۔ انہیں میں نے میکے جانے کا بتایا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئے۔ جب سے انہوں نے مجھے تعویذ لا کر دیا تھا میں نے ایک بات بہت غور سے دیکھی تھی۔ وہ مجھ سے تو کم مخاطب ہوتے ہی تھے، اب ساس سے تو انہوں نے تقریباً بالکل ہی بات چیت ختم کر دی تھی۔ اگر اپنی ماں سے کوئی بات کہنی ہوتی یا بتانی ہوتی تو مجھے بتا دیتے کہ اماں سے کہہ دینا۔ ساس نے البتہ اس بات کو زیادہ سر پر سوار نہیں کیا تھا، وہ تو بہت خوش رہنے لگی تھیں۔ نائلہ سنو، میں جیسے ہی سونے کے لیے لیٹنے لگی رضوان کی بے چین سی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ جی کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ نہیں، وہ میں نے پوچھنا تھا جب سے تعویذ باندھا ہے تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے بے وقت ان کا اس متعلق پوچھنا عجیب سا لگا۔ جی میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ میں نے سوال پر سوال کیا۔ نہیں، وہ آوازیں آتی تھی نا تمہیں، کوئی فرق پڑا؟ اب کی بار میں نے نفی میں سر ہلایا اور بولی نہیں، وہ تو اب بھی آتی ہیں، فرق تو کوئی نہیں پڑا۔ یہی بات اماں سے کی تھی تو انہوں نے بول دیا کہ اس تعویذ کا یہی فائدہ ہے کہ آوازیں وغیرہ شاید تمہیں سنائی دیتی رہیں، لیکن اس کا بچے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ محفوظ رہے گا۔ یہ تعویذ فائدے کا ہے۔ میں نے انہیں تفصیل سے آگاہ کیا۔ اچھا تم ایسا کرو، یہ نکال دو، میں تمہیں دوسرا لا دوں گا جس سے تمہیں بھی کوئی خواہ کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ میں نے غور کیا تو رضوان مجھے بے چین نظر آئے، وہ کسی بات سے بے حد پریشان تھے۔ نہیں رضوان، کوئی مسئلہ نہیں، اماں نے میرے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا، ویسے بھی جو آوازیں مجھے آتی ہیں وہ کوئی خوفناک نہیں ہوتی، بس انسانوں کی ہوتی ہیں جس میں وہ انتظار کی کوفت سے ہلکا ہلکا بول رہے ہوتے ہیں، زیادہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے طور پر انہیں پرسکون کرنا چاہا اور وہ اچھا کہہ کر لیٹ بھی گئے، لیکن سچ بھی یہی تھا کہ ایک دن بھی مجھے ان آوازوں سے بالکل بھی ڈر نہیں لگا تھا، اور ویسے بھی اب تو عادت ہو گئی تھی۔ اگلے روز میں جلد ہی تیار ہو گئی اور ساس کے ساتھ میں میکے چلی گئی۔ وہاں خوشگوار انداز میں باتیں وغیرہ کی۔ امی اور ابو دونوں ہی مجھے خوش دیکھ کر مطمئن ہو گئے، مگر 12 بجے ہم واپس بھی آ گئے، جس کی وجہ ساس نے یہی بتائی کہ جن بھوت دوپہر کو نکلتے ہیں،
سو تمہاری حالت کے پیش نظر احتیاط کر رہی ہوں۔ میں تو پہلے ہی مطمئن تھی، سو پرسکون ہو کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے گھر چھوڑ کر ساس کسی ضروری کام سے باہر چلی گئی۔ رضوان بھی گھر میں نہیں تھے۔ میں پہلے تو جا کر کمرے میں سو گئی، مگر کچھ ہی دیر بعد عجیب سی گھبراہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے یوں لگا گویا میرے پیٹ میں آگ لگی ہے اور میرا بچہ تڑپ رہا ہے۔ اے سی میں سونے کے باوجود میرے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کچن تک گئی اور پورا جگ پانی کا پی لیا، مگر جو آگ میرے اندر لگی تھی وہ بجھ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا، کہیں باہر جانے سے کوئی اثر تو نہیں ہو گیا؟ اگر ہوا بھی ہو تو پھر میں کیا کروں گی؟ لیکن یہ تعویذ بھی تو بندھا ہے پیٹ پر، پھر اثر کیوں؟ میں نے کافی دماغ لڑایا مگر میرا دماغ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اچانک سے مجھے وہ تعویذ اپنے گرد کستا ہوا محسوس ہوا، جس سے میری گھٹن مزید بڑھی تو میں نے نوچ کر وہ خود سے الگ کر دیا۔ حالانکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ تعویذ حفاظتی ہے، مگر اس کی گرفت نے میرے پسینے چھڑوا دیے۔ جیسے ہی میں نے وہ اتارا تو میری طبیعت بحال ہونے لگی۔ میں ادھر ہی کچن کے فرش پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب مکمل ٹھیک ہوئی تو زمین پر پڑا تعویذ اٹھا کر کمرے میں جانے لگی، مگر میری نظر نند کے کمرے پر پڑی تو بے اختیار ہی میرے قدم ادھر کو اٹھنے لگے۔ ایک تو گھر میں کوئی نہیں تھا، اوپر سے میرا تجسس۔ اپنے تجسس کو پورا کرنے کی خاطر میں نے کچن سے کھانا بھی ٹرے میں ڈال لیا کہ چلو اسی بہانے دیکھیں تو صحیح کہ ہماری نند صاحبہ کیسی دکھتی ہیں۔ مگر جیسے ہی میں اس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گئی تو میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہاں نند نہیں کوئی چڑیل بیٹھی تھی۔ کمرے سے بہت زیادہ بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے اور وہاں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھیر تھے۔ نند اپنے بال کھولے جون کی گرمی میں سامنے آگ جلا کر اس میں شاید سندور پھینک رہی تھی، اور قریب ہی میرا شادی کا جوڑا پڑا تھا۔ میں جیسے ہی چیخی وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور مجھے سرخ آنکھوں سے گھورنے لگی، جن کی تاب نہ لاتے ہوئے میں اچانک سے ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی اور رضوان میرے بستر کے کنارے پر ٹکے تھے۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر جلدی سے مجھ سے پوچھا، طبیعت کیسی اب تمہاری؟ مگر میں ڈری ہوئی تھی۔ ان کا گریبان تھام کر رونے لگی اور وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے مجھے پرسکون کرنے لگے۔ ساتھ ہی جگ سے پانی ایک گلاس میں نکال کر میرے سامنے کیا، جسے میں نے ایک ہی سانس میں ختم کر ڈالا۔ جب کچھ سنبھلی تو رضوان سختی سے بولے، تم اس کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ روکا تھا نا میں نے؟ مگر میں محسوس کر سکتی تھی کہ ان کی سختی مصنوعی تھی، وہ مجھے بس دھمکانا چاہ رہے تھے۔ رضوان، مجھے سچ سچ بتائیں وہ سب کیا تھا؟ میرا شادی کا لہنگا؟ ایک منٹ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنی الماری دیکھی تو وہاں واقعی میرا لہنگا غائب تھا۔ تسلی کے بعد میں نے جملہ مکمل کیا کہ میرا شادی کا لہنگا بھی وہاں پڑا تھا، اور وہ عورت کون تھی؟ بہن تھی آپ کی، وہاں ہڈیاں بھی تھیں، اور میرے شوہر نے میرا جملہ مکمل نہیں ہونے دیا۔ نرمی سے میرا ہاتھ تھام کر مجھے بستر پر لا بٹھایا اور بولا، ہاں تم سچ کہہ رہی ہو، مجھے تمہاری ہر بات کا یقین ہے۔ پھر وہ سب کیوں تھا اور کیا تھا؟ میں نے دوسرا سوال داغا جو جانے کب سے میرے اندر کلبلا رہا تھا۔ نائلہ، میں جو کچھ تمہیں بتانے والا ہوں دل مضبوط کر کے سننا۔ ہو سکتا ہے اس سب کے بعد تم میرے ساتھ نہ رہنا چاہو، مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ اب میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا۔ لیکن وہ سب کیا تھا؟ میری سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ نائلہ، تمہیں جو آوازیں رات کو آتی ہیں وہ سچ ہے، میں بھی روز سنتا ہوں، اماں بھی سنتی ہیں، ہم نے بس تمہیں جھٹلایا تھا۔ حیرت سے میری آنکھیں سکڑیں، مگر رضوان بولتے چلے گئے، وہ سب لوگ جادو کروانے میری بہن کے پاس آتے ہیں، کالا جادو۔ رات کو 8 بجے سے وہاں پر رش ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ 2-3 بجے تک ختم ہوتا ہے۔ وہ لوگ اپنی غرض کے مطابق جادو کرواتے ہیں اور اسی پیسے سے ہم اس گھر کو چلا رہے ہیں۔ اسے اپنا جادو مضبوط کرنے کی خاطر ایک بچے کی ضرورت تھی جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہو، تو ماں نے وہ تعویذ تمہیں اس لیے دیا تھا کہ جادو کا اثر بچے پر ہو جائے اور میری بہن اسے اپنے جادو میں استعمال کر کے اپنی طاقت بڑھا سکے۔ جب تمہیں درد ہوا تو وہ اس کا پہلا وار تھا، مگر اسی وقت تم نے وہ تعویذ اتار کر اس کا وار کاری کر دیا۔ ابھی تمہارا بچہ محفوظ ہے، اسے کچھ نہیں ہوا کیونکہ تم نے جادو مکمل ہی نہیں ہونے دیا۔ میں اماں سے بہت جھگڑا تھا مگر ماں کے آگے مجبور ہو گیا، لیکن اب ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، میں تمہیں بس یہاں سے دور لے جاؤں گا، ان جادوگرنیوں سے دور۔ اس کے بعد وہاں سے نکلنا ایک نیا مورکا تھا جو ہم نے سر انجام دیا۔ آج ہم ان سے بہت دور دوسرے شہر میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن مجھے جب جب وہ سب یاد آتا ہے تو میری روح تک کانپ جاتی ہے کہ کیسے بے حس لوگ اس دنیا میں بھرے ہوئے ہیں۔
अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।